ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہم بارک وسلم علیہ. قابل احترام اہل علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے آج میں اور آپ اسی کے مقدس گھر میں اسی کے دین کے حوالے سے چند باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو کچھ میں کہوں اور جو کچھ آپ سنیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس مکمل کائنات کو جو وجود بخشا ہے، اس وجود بخشے جانے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو جو پیدا فرمایا وہ ایسے ہی بے مطلب اور بے بنیاد نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں میری اور آپ کی زندگی کا اور وجود بخشے جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی جنات کو اور انسانوں کو وجود بخشا ہے ان کا سب سے اور اول اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت کس طریقے سے کی جائے؟ فرمایا عبادت اسی طریقے سے کی جانی چاہیے جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو اور کر کے دکھایا ہو. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں وجود تو بخشا اور ہم پر شریعت بھی نازل کی،
قرآن نازل کیا، احکامات اور دلائل و براہین سے ہماری زندگی کا ہر پہلو واضح کر دیا۔ ساتھ ہی جب مکمل قرآن نازل کیا، شریعت اسلامیہ نازل کر دی گئی، تو اس کو عملی طور پر بیان کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم اپنی جو زندگی گزار رہے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد اولین اللہ کی عبادت ہے۔ تمہاری زندگی کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ تم اتباع رسول اپنی زندگی میں نافذ کر لو۔ اب وہ نافذ کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی عبادت کو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیسے گزاری جائے گی؟ جب وہ طریقہ ہمارے درمیان موجود ہوگا، اس طریقے کو کوئی آتھینٹیکیشن مول جائے، اور وہ آتھینٹیکیشن ہمیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی جو مکمل زندگی ہے، وہ پوری زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر گوشہ میرے اور آپ کے لیے اور اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں، پتہ چلتا ہے ہمارے نوجوانوں کی حالت ہو چکی ہے کہ وہ اپنا رول ماڈل کسی کرکٹر کو، کسی سیاست دان کو، کسی اداکار کو، کسی ایکٹر کو، کسی ایکٹریس کو بنا بیٹھے ہیں۔ ان کی زندگی میں جو وہ لوگ کرتے ہیں، یہ اس کو فالو کرنا اپنی شان سمجھنے لگ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی انفلوئنسر ہیں، وہ کس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ کس طریقے کا ہیئر اسٹائل رکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی میں کھانا کھاتے ہیں، وہ کس طریقے کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، وہ کس طریقے کے زیورات استعمال کرتے ہیں، آج کی نوجوان نسل چھوٹی بات میں انہیں اپنا رول ماڈل بنائی ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے آپ کو یہ تمام چیزیں فالو کرنی ہیں۔ آپ جو دوسروں کو دیکھ کر فالو کر رہے ہو، وہ تمام چیزیں آپ میرے نبی کو دیکھو، وہاں پر یہ ہر چیز آج تک محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت آج تک اس روئے زمین پر وجود نہیں لی ہے جس کی زندگی کا ہر گوشہ اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی صفائی کے ساتھ، مکمل آتھینٹیکیشن کے ساتھ آج تک میرے اور آپ کے درمیان موجود ہو۔ امام ترمذی نے جو شمائل ترمذی لکھی ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بات تک اس میں بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیسے تھے، آپ مسکراتے کس طرح تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کنگھی کس طرح کیا کرتے تھے، آپ سرما کیسے لگاتے تھے، آپ کون سا کرتا پہنتے تھے، آپ کون سا پاجامہ پہنتے تھے، آپ کی پگڑی اور عمامہ کس کلر کی ہوا کرتی تھی، آپ بات کرتے تھے تو کس لہجے میں بات کیا کرتے تھے، آپ اگر چلتے تھے تو کس طریقے سے چلا کرتے تھے، آپ اگر غصہ بھی کرتے تھے تو کس طریقے کا غصہ ہوا کرتا، آپ اگر مذاق بھی کرتے تو کس طریقے کا مذاق کرتے تھے۔ ہر بات جو آج ہم دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ پورے محدثین کرام نے، آپ شمائل ترمذی کا مطالعہ کیجئے اور امام ابن قیم کی زاد المعاد کا مطالعہ کیجئے، قاضی عیاض کی الشفا کا مطالعہ کیجئے۔ کئی ایسی کتابیں ہیں جو ہر چھوٹی بات، بیت الخلاء میں آپ کو کیسے داخل ہونا ہے، میرے نبی کیسے داخل ہوتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے، اندر کس طریقے سے وہ اعمال انجام دیے جاتے تھے، باہر آنا ہے تو کس طریقے سے آنا ہے، کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، کون سا پیر بعد میں رکھنا ہے، اور کس طریقے سے کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ تمام باتیں تک میرے نبی کی موجود ہیں کہ میرے نبی نے کس طریقے سے کر کے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا آپ کو۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بایوگرافی لکھ لی ہے، کئی لوگوں کی زندگی پر ہزارہ کتابیں لکھی جا چکی ہوں گی، لیکن جتنی باریکی کے ساتھ میرے نبی کی ہر بات لکھی گئی ہے، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جن کے بارے میں یہ تمام باتیں لکھی گئی ہوں۔ کیوں لکھی گئی؟ وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی بے مطلب، بے معنی، لا یعنی ہم جیسے زندگی گزارنا چاہیں، میرے دل میں جو آئے میں وہ کروں، میں جیسے چاہے کپڑے پہنوں، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں، نہیں۔ آپ کی زندگی گزارنے کا ہر طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ یہی مقصد ہے جو آج تک بھی سیرت محفوظ کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں نہیں بیان فرمائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے اعضاء دیے ہر عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنایا. جتنے بھی چرند ہیں پرند ہیں اللہ نے ہزار ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, لیکن اللہ نے کبھی کوئی احسان نہیں جتایا. لیکن جب اللہ نے میرے نبی کی بعثت کا تذکرہ کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, کتنی بڑی بات میں بیان فرما رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آسمان کی بعثت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق بیان فرمائی, زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا, پوری کائنات کا, پورے نباتات کا, پورے جمادات کی تخلیق کا اللہ نے تذکرہ کیا. لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. لیکن جب میرے نبی کی بعثت کا تذکرہ آتا ہے اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ, اللہ اکبر, لقد من اللہ, اللہ فرماتا ہے اللہ تحقیق کہ اللہ تم پر احسان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت کی تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. احسان کیا اللہ نے فرمایا میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ تمہارے درمیان میں نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. معمولی بات نہیں ہے. میں اور آپ سیرت کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ بہت کم ایسی نالج ہوگی جو مجھے اور آپ کو ہوگی. کئی ایسے نوجوان ہوں گے جنہیں یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی کیا معاملات پیش آئے تھے. اس وقت اللہ کے رسول کے والد بقید حیات تھے کہ نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس نے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا تھا؟ ہاں, تاریخ میلاد کو لے کر بہت ساری باتیں معاشرے میں مشہور ہیں, اور نعوذ باللہ ایسی بدعات و خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھوں سے خون جاری ہو جائے. جس تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تھی اس تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نبی کی ولادت تھی. اللہ اکبر. حاضرین گرامی, یہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ پڑھیں, یہ معلوم کریں, یہ سمجھیں کہ میرے نبی کون تھے, میرے نبی کی سیرت کیا تھی, ان کی ولادت کب ہوئی, ان کی جوانی کیسے گزری, انہوں نے کس طریقے سے تعلیم دی, انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا, انہوں نے کس طریقے سے معاملات کیے. ہر چیز کو مجھے اور آپ کو جاننا لازم اور ضروری ہے. یہ میرے اور آپ کا دینی فریضہ ہے میرے بھائیوں. اگر ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو پھر ہماری نئی نسلیں جتنے بھی اغیار کی سازشیں ہیں اور ان تمام کی جتنی بھی پروپیگنڈے ہیں اور اسلامو فوبک جتنی بھی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں سے اور ان ہتھیاروں سے آج ہماری نئی نسل متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے. ریزن یہ ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کون تھے, ان کی زندگی کیا تھی, انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزارا. آج یاد رکھیے دشمنان اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے نبی کی سیرت کو داغدار کیا جائے. اللہ اکبر. شروع سے کوشش یہی رہی ہے. جتنے بھی مستشرقین ہیں ان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے داغدار کیا جائے, نعوذ باللہ, ان پر الزامات لگا جائیں, اور ان کو اگر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارا پورے کا پورا دین ہی جو ہے نعوذ باللہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. کیوں؟ جس ذات کی طرف سے دین آیا ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنا کر مبعوث کیا, اگر اسی کی ذات پر اگر سوال کھڑا کر دیا جائے, اسی کی ذات پر الزامات لگائے جائیں اور انہی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے تو پھر پوری شریعت مطہرہ, پوری قرآنی تعلیمات اور جتنے بھی اسلامی احکامات و بیانات ہیں وہ تمام کے تمام پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. کیونکہ آپ کا سورس ہی صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو سورس ہوتا ہے, جو ہمارا ماخذ ہوتا ہے, اسی سے ہماری بات کی ویلیو بنتی ہے. اگر ہمارا سورس ہی غلط ہے, وہی اگر مجہول ہو جائے, اگر اسی کے سلسلے میں شکوک و شبہات پائے جائیں تو پھر جو ہمارا ماخذ ہے اور جو ہمارا مواد ہے, جو ہمارا مکمل دین ہے, ان تمام پر سوالات کھڑے کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے محدثین کرام نے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو سیرت کی کتابوں میں محفوظ فرمایا. میرے بھائیوں, آج میری اور آپ کی زندگی میں کئی ساری ایسے پہلو آتے ہیں. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے, بہت ساری ایسی شخصیات گزری ہیں جو کامیاب تھیں, جنہوں نے تاریخ پر بہت ہی زیادہ اثر قائم کیا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی, انہوں نے جس طریقے سے زندگی کے ہر گوشے پہ روشنی ڈالی ہے, کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری ہے جو ہر گوشے میں کامیاب ہو. کسی ایک گوشے میں کامیاب ترین انسان آپ کو مل جائیں گے, سائنس کی فیلڈ میں بہت سارے سائنٹسٹ آپ کو مل جائیں گے, سماجیات کی فیلڈ میں بہت سارے ماہرین سماجیات آپ کو مل جائیں گے, اور جتنی بھی الگ الگ
فیلڈس آپ لیں گے ان کے ماہرین آپ کو مل جائیں گے، لیکن اگر کسی سائنٹسٹ کی زندگی دیکھیں گے، سائنس کے میدان میں جتنا وہ کامیاب ہوگا اس کی ازدواجی زندگی اتنی ہی زیادہ خطرناک نظر آتی ہے۔ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا چکی ہوگی، اس کا خاندان مکمل طور پر بکھر چکا ہوگا، ایسی کئی ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت والد دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت تاجر دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت امام دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پڑوسی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سپہ سالار دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت قاضی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بھی فیلڈ میں آپ دیکھنا چاہو اس فیلڈ میں وہ ممتاز 100% نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کمال دنیا کی کسی شخصیت میں نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھوں میری اور آپ کی زندگی کے لیے اللہ نے جو بیان فرمایا، میں نے بھی کہا کہ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے لیے اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنایا تھا۔ رول ماڈل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہمیں فالو کرنا ہے، ہمیں ان کی زندگی کو ہر اسٹیپ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، کیا ایسا ہی معاملہ یا اس طرح کا آس پاس کا معاملہ نبی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا؟ اس وقت نبی کا کیا کردار تھا، وہی کردار مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے اسوہ نبوی کو اختیار کرنا۔ نبی سے محبت کے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لوگ گلی گلی میں تماشے بناتے ہیں محبت کے نام پر کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نعوذ باللہ عاشقین رسول ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام لیے جاتے ہیں۔ لیکن نبی سے حقیقی محبت اس وقت کی جاتی ہے جب نبی کے بتائے ہوئے طریقے اپنی عملی زندگی میں نافذ کیے جائیں۔ اسے کہتے ہیں نبی کی محبت، اسے کہتے ہیں نبی سے عقیدت، اسے کہتے ہیں کہ آپ نبی کو حقیقی معنوں میں اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ مان رہے ہو۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بیٹے ہوں گے، آپ کی بیٹیاں ہوں گی۔ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کر دیکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے؟ آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، شادی سے پہلے ہم اتنے ناز و نخروں میں اپنی بیٹیوں کو پالتے ہیں کہ جب وہ سسرال کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہیں تو وہ وہاں کے ماحول سے آشنا نہیں ہوتی اور پورا ماحول اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ اور کئی ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو صرف معاشرے میں ان کی صحیح تربیت اپنے باپ کے ذریعے سے، اپنی ماں کے ذریعے سے نہ کیے جانے کی وجہ سے ان کے آنے والی زندگی خطروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول کی تعلیم کیا تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ بحیثیت باپ ہیں تو میں بحیثیت باپ، ایک باپ کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، نبی کی زندگی سے کیا رول ماڈل ہمیں مل رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے ابا جان چند قیدی آپ کے پاس لائے گئے ہیں۔ ایک جنگ سے قیدی آئے ہوئے تھے جو لوگوں میں تقسیم کرنے ہی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس جو قیدی آئے ہیں میرے ہاتھ میں کام کر کر کے گٹھے پڑ گئے ہیں، ہاتھ دکھ رہے ہیں، آپ مجھے خادم دیجئے، خادمہ دیجئے، نوکرانی دیجئے، میں تاکہ اس سے کام لے سکوں یا وہ میرے کام میں ہاتھ بٹا سکے۔ اگر یہی شکایت آج کے معاشرے میں کوئی بیٹی اپنے باپ کے پاس جا کر کہے کہ سسرال میں مجھ سے اتنا کام کرایا جا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں گٹھے پڑ جائیں، میرے اور آپ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! لڑنے پہنچ جاتے ہیں اپنے داماد کے گھر پہ کہ تم میری بیٹی کو خادمہ بنا رکھے ہو، نوکرانی بنا رکھے ہو، نعوذ باللہ۔ کیا کیا آج ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہو رہا ہے۔ لیکن نبی بحیثیت باپ، ایک باپ ہونے کے ناطے کیا کردار اللہ کے رسول نے ادا کیا؟ اللہ کے رسول نے اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ایک نوکرانی دے سکتے تھے، ایک خادم دے سکتے تھے۔ آپ آزاد تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صاحب اختیار تھے، اس وقت قیدی بھی موجود تھے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال بھی آیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، کہ میں اس کو ہیلپ کروں، مدد کروں۔ لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کی یہ ذمہ داری تھی، امت کو بتانا تھا کہ اگر تمہاری بیٹیاں بھی اس طریقے کے مسائل سے دوچار ہوں تو انہیں ترغیب دلاؤ، انہیں کہو کہ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ لائے گا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں تمہیں قیدی نہیں دوں گا، میں تمہیں خادم نہیں دوں گا، میں تمہیں کوئی نوکرانی نہیں دوں گا، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ
کہ اگر تم رات میں بستر پہ جاؤ اور دن کی کتنی بھی تھکان کیوں نہ ہو، اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو دن بھر کی مکمل تھکان دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تربیت کا کیسا انداز تھا! یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹیوں کی تربیت اس نہج پہ کیجئے، اپنے بیٹیوں کو تلقین کرنا ہو تو اس انداز سے کیجئے۔ یاد رکھیے، آپ کے گھر میں جب تک آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہوتی ہے اس سے پیار کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس کے ناز و نخرے اٹھائیے، لیکن اسے کام کرنے کا عادی بھی بنائیے۔ صرف بیٹی کی بات نہیں ہے، اپنے بیٹے کی بھی تربیت اسی نہج پہ کیجئے، اسے سست کاہل نہ بنائیے، اتنا ناز و نخرے میں مت پالیے کہ جب وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل کر زمانے کے ہاتھوں میں آ جائے تو وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسوہ، یہ نمونہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھیے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو تین بیٹوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوتی ہے۔ بحیثیت باپ میرے اور آپ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ہم روتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں۔ راوی حدیث لکھتے ہیں حضرت ابراہیم کی وفات ہو چکی ہے، ان کی لاش وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ میں آنسو ہے، دل میں غم ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہتے ہیں جو اپنے رب کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے کر کے بتایا، تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو بھی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا، میری زندگی میں بھی میرے اعزاء و اقارب کی وفات ہوگی، مجھ سے چاہنے والے بہت قریب اور اٹیچڈ لوگ وفات پائیں گے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، لیکن جب وہ وفات پاتے ہیں تو کیا کردار میرا ہونا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کی وفات ہو جائے ہم نوحہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اسوہ اللہ کے رسول نے قائم کیا اسے اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حاضرین گرامی، آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو شادی شدہ ہے، ان کے لیے بھی اگر میرے اور آپ کے زندگی کو اگر ہم سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنائیں۔ شادی شدہ جو لوگ ہیں، اگر اللہ کے رسول کو بحیثیت شوہر دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ شوہر ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ ازدواجی تعلقات میں منسلک ہیں، تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر پڑھ کے دیکھیے کہ وہاں پر مجھے کیا رول مل رہا ہے، میں کس طریقے سے نبی کا اسوہ اختیار کر سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ رشک مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا ہے۔ کیونکہ ان کی وفات کے بعد ہی میں اللہ کے رسول کے نکاح میں گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول اتنا حضرت خدیجہ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان پر رشک آیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب کبھی بھی ہمارے پاس کوئی جانور ذبح ہوتا تو حضرت خدیجہ کے جو قریبی رشتہ دار ہوتی یا کوئی سہیلیاں ہوتی تو ان کے گھر میں وہ گوشت بھیجا کرتے تھے، صرف اپنی بیوی سی محبت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایسی محبت، ایسی الفت، ایسا پیار آج ہمیں اپنی بیویوں سے کرنا چاہیے۔ یہ اسوہ، یہ نمونہ ہمیں ملتا ہے سیرت رسول سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، ہم رننگ ریس کیا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیتتے تو کبھی میں جیت جاتی تھی۔ میاں بیوی کے ساتھ یہ تعلقات ہونے چاہیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ تقریباً 10 سال تک میں اللہ کے رسول کی زندگی میں رہی، لیکن کبھی اللہ کے رسول نے میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ آج ہمارے معاشرے کی اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، آج کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکے، اس کی بیوی یہ دعویٰ کر سکے کہ اتنے سال ہو گئے میری شادی ہو کر کہ آج تک میرے شوہر نے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ برا نہیں کیا، بدسلوکی نہیں کی یا سخت الفاظ میں بات نہیں کی، کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے اہل و عیال کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہیں سے تو ہمیں اسوہ لینا ہے۔ اسوہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے شروع میں کہا رول ماڈل بنانا ہے۔ اپنی، میری اور آپ کی جو ذاتی زندگی ہے، جو ہم روز و شب کی جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی میں ہمیں اللہ کے رسول کو فالو کرنا ہے۔ یہی تو اصل چیز ہے، یہی تو نبی سے محبت ہے، یہی تو نبی سے عقیدت کی سب سے بہترین مثال ہے۔
اگر بحیثیت شوہر دیکھوں تو ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے مشہور واقعہ آپ تمام جانتے ہوں گے، واقعہ عفق جسے ہم کہتے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا، منافقین نے اللہ کے رسول کی زوجہ مطہرہ پر بہتان تراشی کی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان، میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، آپ تمام میں سے اکثر لوگ واقعہ جانتے ہوں گے، لیکن جو نکتہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود واقعہ اس کا مکمل تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں، جو ہی میں سفر سے آئی تو میں بیمار پڑ گئی اور میں گھر میں قید ہو گئی، مطلب میں گھر میں تھی، بیماری کی وجہ سے مجھے بیڈ ریسٹ کرنا پڑ رہا تھا، اور باہر میرے خلاف بہتان تراشیاں ہو رہی تھی، لوگ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام منافقین کی زبان سے اس قسم کے جملے سنتے اور کئی سارے الزامات سنتے، لیکن جب میرے پاس آتے، اماں عائشہ فرماتی جب کبھی نبی میرے پاس آتے تو ایک کہتے یا عائشہ کیف تیکم، کیا ہے عائشہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اللہ اکبر. اماں عائشہ کہتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آتے مجھ سے بس یہی سوال کرتے، کیا ہے عائشہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے؟ غور کر کے دیکھیے، اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے دیکھیے. اگر آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی بیوی کے سلسلے میں کوئی معاشرے میں لوگ جملے کسنے لگیں، کئی طرح طرح کی باتیں بنانے لگ جائیں، الزامات تراشنے لگیں، اور ہر صبح شام آپ کے کان میں وہ جملے پڑھ رہے ہوں، اور آپ اپنی بیوی کے پاس آتے ہو تو اس کا خیر خیریت پوچھیں، اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں پوچھا کہ اے عائشہ جو میں سن رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ اکبر. کیونکہ حضرت عائشہ بیمار تھی. آج اگر ہماری بیویاں بیمار پڑ جاتی ہیں تو میرے اور آپ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ بیویاں بیمار پڑ جاتی ہیں تو تھوڑا بہت ان کے ناز نخرے جس طریقے سے برداشت کرنے چاہیے برداشت نہیں کرتے. ساس کے الگ تانے، گھر والوں کے الگ تانے، لوگ طرح طرح کے بہانے بنانے والی بنا دیتے، پتہ نہیں کیا کیا جملے آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. بحیثیت شوہر وہ ہمیشہ آتے اور ان کی بیمار پرسی کرتے. اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب باہر گئی تو مصطح بن اثاثہ کی والدہ سے مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی، میں اللہ کے رسول کے پاس آئی. اب یہاں پر عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے، عورتوں کے لیے بھی یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسا رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. اماں عائشہ فرماتی کہ میں نے باتیں سنی اور آ کر میں نے اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، آپ مجھ سے کہے کیوں نہیں، مجھ سے پوچھے کیوں نہیں، ایسا ہوا کیوں نہیں. حضرت عائشہ فرماتی میں نے بس اتنا کہا ہے اللہ کے رسول میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے ایک عورت کا کردار، یہ ہوتا ہے ایک حقیقی مسلمان کا کردار. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، وہ اپنے والد کے گھر چلے جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد انہیں تمام واقعات اور تفصیل سے معلوم پڑتے ہیں اور پھر طویل واقعہ ہے. میں جو بات یہاں سے دلیل استشہاد جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے، ایک مرد کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور نبی کی زندگی بحیثیت رسول، بحیثیت رول ماڈل ہمارے لیے کیا درس دے رہی ہے، اسے ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں اگر یہ تمام معاملات ہو جائیں تو بات بات پر اللہ اکبر، بات بات پہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، بات بات پہ بات خلا تک پہنچ جاتی ہے. میاں بیوی میں کہاں اختلاف نہیں ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے بچوں میں، لڑکوں میں بھی یہی رجحان ہے، لڑکیوں میں بھی یہی رجحان ہے کہ تھوڑی سی بات نہ ہو جائے، تھوڑا سا اگر زیادتی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں گی، میں طلاق لے لوں گی، میں خلا لے لوں گی، میں طلاق دے دوں گا. پتہ نہیں باتیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں. خاندانی نظام کو بنائے رکھنے کے لیے، خاندانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہر قسم کے خلفشار سے بچنے کے لیے یاد رکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقی معنوں میں اسوہ اور نمونہ ہے. اگر آپ اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہوں، اگر آپ اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی کو محفوظ بنانا چاہتے ہوں تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. صرف مطالعہ مت کیجئے، اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ بھی کیجئے. تب کہیں جا کر ہمارے معاشرے میں جتنے بھی خاندانی بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں، ان تمام کا ہم جو ہے خلاصہ کر سکتے ہیں، ان تمام کا جو ہے حل ہم قائم کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر ہم اور آگے بڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، میں نے کہا نا، جتنے پہلو آپ دیکھتے جائیں گے اتنے پہلو آپ کو نظر آئیں گے جو میری اور آپ کی زندگی سے میل کھاتے ہیں. اگر آپ تجارت کر رہے ہوں، اگر آپ بزنس مین ہیں، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر
بچپن سے لے کر نبوت تک کی جو 40 سالہ زندگی ہے، وہ 40 سالہ زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک تاجر کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے یوں ہی مشہور نہیں تھے، یوں ہی ایک مکہ کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ شادی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر نہیں کی تھی۔ ان کی تجارت میں وہ رہنما اصول موجود تھے۔ ایک تاجر کے لیے سب سے بنیادی چیز اور سب سے بنیادی ضرورت جو اللہ کے رسول کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ اسے امین اور صادق ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو اپنے بزنس کے تئیں وفادار ہونا چاہیے اور اپنے بزنس کے تئیں سچا اور صحیح ہونا چاہیے ہر معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم تجارت کے حوالے سے دیکھیں، مدینہ منورہ کے بعد جب ریاست مدینہ قائم ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول بازاروں میں گھوما کرتے، لوگوں کی تجارت کو دیکھتے اور ان کی اصلاح فرماتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، ایک جگہ گیہوں رکھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اندر اوپر سوکھی گیہوں رکھی تھی، نیچے گیلی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ یہ چیز اللہ کے رسول اسوے کے طور پر امت کو دے دیے کہ اگر آپ تجارت میں دھوکہ دے رہے ہوں، اگر آپ اپنے پارٹی کو، اپنے کلائنٹ کو اور اپنے گراہک کو اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلیس منا، کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہمارا معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں گے، معاشرے میں اگر 4 دکانیں بازار میں ہوں گی تو اس میں سب سے بدنام زمانہ دکان وہ ہوگی جو کسی مسلمان کی ہوگی۔ یہی اس کے بارے میں مشہور ہوگا کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے، وہ کام دیتا ہے، اس کے پاس کوالٹی صحیح نہیں رہتی، چیپ مال رکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں یہ شبیہ پورے مسلمانوں کے حوالے سے معاشرے میں کیوں بن گئی ہے؟ جبکہ میرے نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے سچائی کے ساتھ کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ کرنا ہے، آپ کی بزنس کا ہر پہلو ساری دنیا کے سامنے آیا ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے، ان کی زندگی کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ آج ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کیا، آج ہمارا فوکس اس طرف ہے ہی نہیں، اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہے۔ کیوں پچھڑی ہوئی قوم ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہماری معاشی نامساوات جو ہو رہی ہے، معاشی نابرابری کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اسوہ نبوی کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو داخل کر کے دیکھیے، اپنی تجارت میں نبی کے اسوے کو شامل کر کے دیکھیے، اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنی زندگی کے لین دین میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر کام میں نبی کی تعلیمات کو، نبی کے اسوے کو اور نبی کے ماڈل کو اگر آپ اختیار کر کے دیکھیے تو پھر آپ کی زندگی کیسے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے میں بھی دیکھتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ حاضرین گرامی، اور کئی سارے ایسے پہلو ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے دیکھیں گے تو اللہ اکبر، آپ کچھ بھی کہیں کے بھی آپ ذمہ دار ہوں، آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہوں، مدرسے کے ذمہ دار ہوں، کسی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہوں، کسی سماج کے، کسی سوسائٹی کے اگر آپ کو صدر بنایا جائے، ممبر بنایا جائے، آپ کسی بھی طرح کے کسی بھی ایکٹ میں اگر آپ نے اپنا کردار ادا کر رہے ہوں، وہاں پر اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر آپ ایک گھر کے بھی ذمہ دار ہیں، وہاں پر بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات آپ کو ملتی ہیں کہ آپ کو اپنا گھر کیسے چلانا ہے، آپ کو اپنی سوسائٹی کیسے چلانی ہے، آپ جس بزنس کے ذمہ دار ہیں اس بزنس کو کیسے رن کرنا ہے، آپ کسی 4 لوگوں پر اگر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہو تو اس وقت آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ حضرت انس کی مشہور حدیث ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پاس تقریباً 10 سال تک خدمت کی۔ اللہ اکبر، 10 سال تک، وہ بھی کب؟ بچپنے کی عمر میں۔ بچپنے کی عمر میں جب بچے کئی غلطیاں غیر جانے بوجھے کر دیتے ہیں، غلطی سے کئی سارے کام کر دیتے ہیں، شرارتاً کئی سارے امور انجام دیتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس میں 10 سال تک خدمت کیا کرتا رہا، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کبھی مجھے مارا تک نہیں، کبھی ڈانٹا تک نہیں۔ یہ میرے نبی کا معاملہ تھا۔ اگر آپ بھی کہیں کے ذمہ دار بنائے جائیں، یاد رکھیے اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے لیبرز کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ کو وہ سلوک کرنا چاہیے جو سلوک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔
اگر آپ پڑوسی ہیں، آپ کسی گھر میں رہ رہے ہو، آپ کے آس پڑوس میں لوگ رہتے ہو، وہاں پر بھی آپ کو تعلیمات ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں جایا کرتے تھے، راستے میں آپ کی پڑوسی ایک عورت تھی جو ہر دن آپ کے راستے میں کچرا ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک دن کچرا نہیں ڈالی، ایک دن کچرا نظر نہیں آیا، اللہ کے رسول فوراً اس کے گھر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ عورت حیران، بولی آپ کو میری طبیعت کے بارے میں کیسے فکر ہو گئی؟ کہا کہ ہر دن میرے راستے میں کچرا پڑا رہتا تھا، لیکن آج کچرا نہیں تھا تو مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ اپنے پڑوسی، اگر آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ غلط بھی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب کبھی بھی تم سالن بناؤ تو تھوڑا سا زیادہ اس میں پانی ڈال دیا کرو تاکہ اپنے پڑوسی کو دینا پڑے، اور اپنے پڑوسی کو دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنی تعلیمات پڑوسیوں کے متعلق مجھے دی گئی، حضرت جبریل مجھے دیا کرتے تھے کہ مجھے یہ شک ہونے لگ گیا کہ کہیں میرے پڑوسی کو میرے مال میں وارث نہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنی تعلیمات دی گئیں، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے دیکھیے۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آج ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کتنے پریشان ہیں، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنا جائزہ لیجئے، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ جس نبی کی زندگی یہ تعلیم دیتی ہو اور اس نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اور کئی سارے ایسے معاملات ہیں، اگر آپ ایک استاد ہیں، اگر آپ کسی کی ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو نمونے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام کو کوئی بھی بات سکھاتے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہتے تاکہ ان کے دل میں، ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ یہ استاد کے لیے ایک رہنمائی اصول ہے کہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھایا جانا چاہیے۔ اگر آپ کہیں کے جج بن جاتے ہیں، کہیں قاضی ہیں، آپ کو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو رہا ہو، 2 خاندانوں کے درمیان کوئی دڑاڑ آ جائے، کوئی معاملہ اٹھ جائے، اور آپ کو اگر ثالث بنا کر پیش کیا جائے، آپ کو بڑا بنایا جاتا ہے، آپ وہاں پر حکم بن رہے ہوں، وہاں پر بھی اللہ کے رسول کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے، آپ کے لیے نمونہ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے معاملات کو سالو کرنا ہے، کس طریقے سے معاملات کو حل کرنا ہے۔ بحیثیت قاضی اللہ کے رسول کے فیصلے پڑھ کے دیکھیے، کتنے ایسے فیصلے ہمیں نظر آئیں گے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت حاکم، بحیثیت قاضی، بحیثیت فیصلہ کن ہمیں کیسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی اسوہ میرے نبی کا موجود ہے۔ اگر کبھی جنگ ہو جاتی ہے، اگر آپ کو سپہ سالار بنایا جاتا ہے، آپ سالار بنتے ہیں، وہاں پر بھی ہمارے لیے قائدانہ اصول موجود ہیں کہ کس طریقے سے ایک جرنیل کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے معاملات میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو آپ اٹھا لیجئے، آپ کو میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت وہاں آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ طے ہے۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ اس پہلو میں نبی کی تعلیمات ہمیں مل نہیں رہی ہیں، نبی بحیثیت رسول ہمیں رول ماڈل نظر نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی رول ماڈل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات وہاں تک نہیں پہنچ پائی ہیں کہ اس کو سمجھ سکیں کہ میرے نبی کا اسوہ اس ضمن میں کیا کہتا ہے، میرے نبی کی زندگی اس ضمن میں کیا رہنمائی کرتی ہے، مجھے یہاں پر کس طریقے کا کردار ادا کرنا چاہیے، مجھے کس طریقے سے اپنی زندگی کو یہاں پر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارنی چاہیے۔ یہ ہماری تحقیق کی کمی اور ہماری تفہیم کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی زندگی ہمارے لیے تا قیامت اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ رہے گی، تھی، ہے اور ہمیشہ سے رہے گی۔ یہ طے ہے میرے بھائیوں۔ آپ کئی سارے معاملات میں دیکھ لیجئے، آج ہم کئی سارے جو ہماری نوجوان نسل ہے ہماری، کئی ساری دوستیاں بناتے ہیں، کئی ساری ریلیشنز ہم لوگ بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی یہاں پر بھی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، کہ اگر تم دوست بنانا چاہتے ہو، اگر تم کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اگر تم کسی سے ریلیشن جوڑ رہے ہو، اللہ کے رسول کی زندگی کہتی ہے کہ تم کو اپنے دوست کا حسن انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی مکمل زندگی کا دار و مدار آپ کے دوستوں پر ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی اگر ہم زندگی رول ماڈل کے طور پر دیکھیں گے، اللہ کے رسول نے سب سے پہلا آپ نے جو دوست بنایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دوست بنایا تھا، اور وہ دوستی اللہ کے رسول نے اپنی حیات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبھایا۔
ایک دوست کا کیا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے انہیں صدیق کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت جیسے سب سے اہم ترین موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اور دوستی میں کس طریقے کا اصول ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہم دوستی میں کس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں یا بے تکلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ یاد رکھیے، جب ہجرت کا واقعہ میں نے ذکر کیا، بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، جب ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماحول پورا بن چکا تھا کہ اب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے چین ہیں کہ ہمیں ہجرت کر کے جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہیں کہ کب حکم آئے اور کب میں ہجرت کے لیے نکل پڑوں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ آج کل میں اللہ تبارک تعالیٰ اجازت تو دے ہی دے گا، میں 2 اونٹنیاں تیار کر رہا تھا تاکہ ہماری سواری کے لیے کام آ سکے، کھلا پلا کر مکمل طور پر تندرست کر دیا کہ مدینہ پہنچنے تک ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پیچھا کیا جائے، ہمیں مکمل طور پر کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں 2 سواریوں کا انتظام کر رہا تھا۔ لیکن ایک دفعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دھوپ میں دوپہر کے، پورا واقعہ ہے، میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، جو نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نقطہ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے اور آ کر کہا کہ ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول خوش ہو جائیے کہ میں نے پہلے ہی سے 2 سواریوں کا انتظام کر لیا ہے، کھلا پلا کر مکمل طور پر۔ اللہ کے رسول جو جملہ اس وقت کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول وہاں پر ایک دوست ہیں، اللہ کے رسول وہاں پر ایک قائد ہیں، اللہ کے رسول وہاں پر ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں پہلے سے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں جس اونٹنی پہ بیٹھوں گا اس کی قیمت میں ادا کروں گا، تمہیں لینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دوستانے میں چلا لیتے ہیں، ارے بھائی تم میرا دیکھ لو، میرا تم دیکھ لو، نہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے پیغام ہے، دوستی اپنے جگہ، معاملات اپنے جگہ ہونی چاہیے، دوستی کیجئے لیکن اپنے معاملات کو بھی درست رکھیے، لین دین کو صاف رکھیے۔ اگر آپ کے لین دین میں کہیں تھوڑی سی بھی کمی آ گئی تو آپ کی دوستی میں دراڑ پڑ جائے گی، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ تعلیم ہمیں مل رہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اسی لیے اللہ کے رسول کو اسوہ حسنہ کہا گیا، اسی لیے اسوہ کاملہ کہا گیا۔ زندگی کا ہر پہلو یہاں نظر آئے گا۔ اگر میں تمام پہلو کہتا بہوں گا، کئی سارے پہلو ہیں میرے بھائیوں، شام ہو جائے گی، پہلو ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی زندگی اتنی وسیع، اتنی بہتر اور اتنی جامع ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ شاعر نے اسی لیے کہا تھا ہر خوبی، ہر صفت اللہ کے رسول کے اندر مکمل طور پر پے کر نظر آتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، ہماری یہی سب سے اولین اور سب سے بنیادی کوشش ہونی چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میرے بھائیوں، اپنے آپ سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ میری زندگی کے ہر معاملے میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بناؤں گا۔ انشاءاللہ بنائیں گے، انشاءاللہ۔ اپنے آپ سے عہد کیجئے، کوشش کیجئے۔ اور یاد رکھیے، آپ اسی وقت اسوہ اور نمونہ بنا پائیں گے جب آپ کو علم ہوگا کہ اس میدان میں میرے نبی کی زندگی کیا سبق دیتی ہے، اس میدان میں میرے نبی کی زندگی سے کیا لیسن ملتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اپنے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، سیرت کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھائیں گے، سیرت کو سمجھیں گے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ سیرت نبوی کو پڑھیے، ایک ایک پہلو کو پڑھیے، ایک ایک پہلو کو بیان کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی بیوی کو بتائیے، اپنے خاندان والوں کو بتائیے کہ میرے نبی بحیثیت والد ایسے تھے، بحیثیت شوہر ایسے تھے، بحیثیت قائد ایسے تھے، بحیثیت پڑوسی ایسے تھے، بحیثیت استاد ایسے تھے، بحیثیت حاکم ایسے تھے۔ اپنے خاندان والوں کو بتائیے، اپنے لوگوں کو بتائیے، اپنے آس پڑوس لوگوں کو بتائیے، پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی لازمی طور پر آپ کو اس سلسلے میں آپ کا راستہ ہموار کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی میں سیرت نبوی کو فالو کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے کو اور ان کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزواج وأموات وأكبر والله يعلم ما تصنعون